بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہم کے عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ درسی کتاب سے حصہ نظم جاری ہے اور نظم ہمارے سامنے ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ اشعار کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے، ایک شعر کا انتخاب کر کے تشریح کی جائے گی، تو کتاب دیکھتے ہیں ذرا۔ یہ نظم ہے جناب فاطمہ بنت عبداللہ اور یہ اس کے اشعار دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا شعر دیکھیے ذرا۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے شعر منتخب کیا، چن لیا ہے، اور یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، حسب معمول ہم تشریح کی ذیلی سرخی لکھیں گے شعر کے نیچے، اور اس کے بعد شاعر کے تعارف کے حوالے سے کچھ الفاظ، تعریفی الفاظ لکھے جائیں گے، اور اس کے بعد تشریح کے اندر ہی شعر کا مفہوم لکھا جائے گا، اور شعر کے مفہوم کے بعد تشریح بیان کی جائے گی۔ تو مفہوم آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے یہ جو تمہارا جہاد ہے اے فاطمہ بنت عبداللہ، یہ قابل تعریف بہادری ہے، اور تمہارا شوق شہادت بھی قابل تعریف ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے تشریح بیان کرنی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے جہاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے چھوٹی بچی کی تربیت جو مسلم گھرانے میں ہوئی، اور اس کے والدین کس قدر اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، اور کس طرح اس کے دل و دماغ میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا، اور کس طرح اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہے۔ تو اس میں ہم امدادی شعر لکھیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور یہ امدادی شعر کے طور پر لکھا جائے گا کہ ایک کافر جو ہے وہ انسانوں کی تعداد پر انحصار کرتا ہے اور اسلحہ پر انحصار کرتا ہے، جبکہ ایک مومن کے دل میں جہاد کا جذبہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے، اور وہ اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے لڑتا ہے، اور چھوٹی بچی کی مثال واقعی قابل تعریف ہے اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہم سر اٹھا کر دوسری اقوام سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچوں میں بھی جذبہ جہاد کس طرح ہے، اور کس جوش اور جذبے کے ساتھ وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو بہت شوق تھا کہ وہ تلوار سے لڑ تو نہیں سکتی، لیکن جہاد میں شریک ہونے کا ایک رستہ تو ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی قوم کے غازیوں کو پانی پلائے، ان کی پیاس بجھائے، اور اس نے وہ کام جو سر انجام دیا واقعی قابل تعریف ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف زوروں کی لڑائی جاری ہے تو دوسری طرف فاطمہ بنت عبداللہ اپنے مجاہدوں کی پیاس بجھانے میں مصروف ہے۔ پانی لے کر کبھی ایک مجاہد کے پاس جاتی ہے تو کبھی دوسرے مجاہد کے پاس جاتی ہے،
اور واقعی اس کا جذبہ جہاد جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اور اس کے اندر جو شہادت کا شوق ہے وہ بھی بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور شعر بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بھی ہم بات بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے اور وہ اپنے پروردگار سے رزق حاصل کر رہا ہے، اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ہم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ بہت بہترین زندگی اللہ کے ہاں گزار رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، اور اسی رہنمائی میں آپ مزید اشعار کی بھی تشریح بیان کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ دیگر اشعار ہیں اس نظم کے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ کی رہنمائی بیان کی جائے گی، کوئی اور شعر لے کر آپ کی رہنمائی بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔